کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں آیاتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کا ذکر آیا۔ بیت یعنی گھر کا ذکر آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی کیفیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی باتیں یہ کیا ہیں، اسی کو ہمارے ہاں اہل بیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اہل بیت، اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، گھر والے۔ اہل بیت کا معنی گھر والے، گھر کی چار دیواری میں رہنے والے، گھر میں سکونت اختیار کرنے والے، گھرانے والے، گھر والے، اس گھر میں رہنے والے، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ اہل بیت ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اس نام کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی اہل البیت، اہل بیت، یہ نبی کے اہل بیت ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کے اہل بیت ہیں کون؟ یعنی نبی کے اہل بیت کون ہیں جنہیں نبی کا گھرانہ یا نبی کے گھر والے کہا جائے؟ آپ حضرات یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، جب کسی سے پوچھا جائے تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے تو اس سے لوگ مراد بیوی لیتے ہیں، یا کہا جائے تمہاری گھر والی کا کیا حال ہے، گھر والی کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد لوگ بیوی لیتے ہیں۔ اور گھر والی بیوی کو کہا جاتا ہے، یہ نہ بہن کو کہا جاتا ہے، نہ بیٹی کو کہا جاتا ہے، نہ ہی یہ ماں کو کہا جاتا ہے۔ گھر والی جب بھی کہا جاتا ہے، گھر والی کو کہا جاتا ہے، اور گھر والے جب بھی کہا جاتا ہے اس اولاد کو کہا جاتا ہے، جو اس کی اولاد ہوتی ہے اسے گھر والے کہا جاتے ہیں۔ جب گھر والی اور گھر والے متعین ہو گئے تو یہ جو متعین ہو گئے انہی کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یہی اہل بیت ہے اور اسی کو گھرانہ کہتے ہیں اور اسی کو خاندان کہتے ہیں، اور یہ خاندان آگے چلتا ہے اور چلتے چلتے یہ دنیا میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو جہاں اور لوگوں کے اہل بیت میں پہلی مراد گھر والی ہوتی ہے، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں پہلی مراد جو ہے وہ بیوی ہوگی۔ اور یہ بات بھی سمجھیے کہ جب ہم اہل بیت کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے پہلی مراد بیوی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اہل بیت سے مراد پہلی مراد بیوی نہیں ہے، تو ہم پوچھتے ہیں پھر کون ہے؟ اس کی ایک اور بات سمجھیے، وہ آپ کے اور ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آسان بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ تو ہوتا ہے کہ بندے کا گھر ماں باپ سے جدا ہو جائے، یہ تو ہوتا ہے کہ ماں باپ سے جدا ہو جائے، ماں باپ کہیں اور رہتے ہیں اور بندہ کہیں اور رہتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹوں سے بندے کا گھر جدا ہو جائے، کہ بیٹے کہیں اور رہتے ہیں اور باپ کہیں اور رہتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ ماں کہیں اور رہتی ہے اور بیٹا کہیں اور رہتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹیاں کسی گھر میں جاتی ہیں اور باپ کسی گھر میں رہتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سنا یہ بھی ہوا ہو کہ بیوی کسی گھر میں رہتی ہے اور شور کسی گھر میں رہتا ہے، سوائے ناچاکی کے کہ ناچاکی ہو جائے اور لڑائی ہو جائے اور آپس میں جو ہے وہ ماحول خراب ہو جائے تو شور ادھر رہ رہے اور بیوی ادھر رہ رہی ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رشتہ بھی ہو اور برقرار بھی ہو اور پیار اور محبت بھی ہو اور بیوی کہیں اور رہ رہی ہے اور شور کہیں اور رہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ گھر میں یہ بیوی کا کمرہ ہے اور یہ شور کا کمرہ ہے، یہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی کمرہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ شور اور بیوی دونوں کا کمرہ ہے۔ بچے جا کر کہتے ہیں یہ ہمارے ماں باپ کا کمرہ ہے، یہ ہمارے ماں باپ کا کمرہ ہے،
اور اگر چھوٹے ہو تو کہا جاتا ہے یہ میرے بیٹے اور بہو کا کمرہ ہے، یوں ہی کہا جاتا ہے یہ میرے بھائی اور بھابھی کا کمرہ ہے۔ وہ کمرہ بھی ایک ہی ہے، اور اس کمرے میں آج کل تو بیڈ بھی ایک بھی ہے، بلکہ کمبل بھی ایک ہی ہے کہ یہ کمبل کس کا ہے اور یہ بیڈ کس کا ہے، تو کہتے ہیں بیڈ میرے ماں باپ کا ہے، یہ کمبل میرے ماں باپ کا ہے، یعنی ان کی ہر چیز مشترکہ ہے۔ ساتھ رہنے والی سب سے قریب ترین جو شخصیت ہوتی ہے وہ میاں اور بیوی ہوتے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ان کا گھر ہی ایک نہیں ہے، کمرہ بھی ایک ہے، کمرہ بھی ایک نہیں ہے، بیڈ بھی ایک ہے، اور آج کل کے زمانے میں وہ کمبل بھی ایک ہی ہے جو اس پورے بیڈ پر آتی ہے، تو کہا جاتا ہے کس کا ہے، تو میاں بیوی کی جدائی نہیں ہو سکتی، تو گھر ہے، یہ کمرے میں بھی ساتھ ہیں، تو ہر ایک جدا ہوتا ہے، ماں باپ جدا ہو جاتے ہیں، بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، باپ بیٹی ماں بیٹی جدا ہو جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی جدا نہیں ہوتے، وہ ایک ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جو ہمیشہ ایک ساتھ رہے، جن کا کمرہ بھی ایک ہے، جن کی کمبل بھی ایک ہے، اور جن کا گھر بھی ایک ہے، کمرہ بھی ایک ہے، وہ تو اہل بیت نہیں ہوئے، وہ تو اہل بیت نہیں ہے، اور جو اس گھر سے کسی اور گھر میں چلے گئے وہ اہل بیت ہے، جو اس مکان سے کسی اور مکان میں چلے گئے انہیں اہل بیت مانتے ہو، اور جو جدائی نہیں ہوتے انہیں اہل بیت نہیں مانتے۔ اور اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیں گے تو دیکھو قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ نبی ایک ہے، اے ایمان والو یوں کہتے کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، بیت نہیں کہا، بیوت کہا، جمع کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ نبی ایک ہے، گھر زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر والیاں زیادہ ہیں، 1 2 3 4 5 7 8 10 11 گھر والی ہیں، تو 11 گھر ہیں، 11 گھر کس کے؟ 11 گھر نبی کے، 11 گھر میں گھر والے کون ہیں؟ بیویاں ہیں۔ بعض بیویوں کی تو اولاد ہی نہیں ہوئی، اور اولاد تو صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، یہ باندھی ہوئی، باقی تو اولاد ہی کسی نہیں۔ اب وہ صرف بیوی ہے اور صرف حضور ہے اور صرف ایک گھر ہے، اس گھر کو گھر کہا جا رہا ہے۔ جب اس گھر کو گھر کہا جا رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اس گھر والے کون ہیں؟ بھئی جس گھر کو گھر کہا جا رہا ہے اس گھر والے کون ہیں؟ جس گھر کو گھر کہا جا رہا ہے اس کے اہل بیت کون ہیں؟ جس گھر کو گھر کہا جا رہا ہے اس کا گھرانہ کون ہے؟ جس گھر کو گھر کہا جا رہا ہے اس کا مکین کون ہے؟ اس میں رہنے والا کون ہے؟ حضور تو نمبر پر آتے ہیں۔ اس گھر میں روزانہ کون رہتا ہے؟ حضور تو اپنی باری پر آتے ہیں، اس گھر میں کبھی اس میں کبھی اس میں۔ یہ جس گھر میں آج حضور نہیں آئے یہ گھر کس کا ہے؟ آج باری کسی اور زوجہ محترمہ کی ہے، حضور 10 گھروں میں نہیں ایک گھر میں، 10 گھروں میں نہیں ایک گھر میں، تو یہ باقی 10 گھر والے کون ہیں؟ یہ ایک گھر میں حضور ہے اور حضور کے لیے یہ تو گھرانہ ہو گیا۔ یہ جو باقی گھر ہیں جس کو کہا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل مت ہونا، اس کا مطلب ہوا جتنی نبی کی بیویاں ہیں اتنے نبی کے گھر ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی نبی کی بیویاں اتنے نبی کے گھر ہیں، اور جتنے نبی کے گھر ہیں اتنے نبی کے گھرانے۔ بھئی جتنے نبی کے بیت ہیں اتنے نبی کے اہل بیت ہیں۔ بات مشکل تو نہیں ہے؟ جتنے نبی کے بیت ہیں اتنے نبی کے اہل بیت ہیں، جتنے نبی کے گھر ہیں اتنے نبی کے گھرانے ہیں۔ ہر گھر میں نبی کی بیوی موجود ہے، جس گھر میں نبی کی بیوی موجود ہے وہ گھر نبی کا گھر ہے۔ اس گھر کی نسبت حضور کی طرف، ان دیواروں کی نسبت حضور کی طرف، اس چھت کی نسبت حضور کی طرف،
اس بیت کی نسبت حضور کی طرف، اس بستر کی نسبت حضور کی طرف پوچھنا چاہتا ہوں، دیوار کی نسبت حضور کی طرف، کمرے کی نسبت حضور کی طرف، دلاوروں کی نسبت حضور کی طرف، کھڑکیوں کی نسبت حضور کی طرف، بستر کی نسبت حضور کی طرف، تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اس عورت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دیواروں اور پتھروں کی نسبت حضور کی طرف کرتے ہو، یہ پتھر بڑے خوش قسمت ہیں، یہ نبی کے گھر کی دیوار میں لگے ہوئے ہیں، یہ کھڑکی بڑی خوش قسمت ہے، نبی کی دیوار پہ لگی، یہ دروازہ بہت قیمتی اور اعلیٰ ہے، حضور اس سے روزانہ گزر کر جاتے ہیں، اس گھر میں رہتے ہیں، اس کے بستر بڑے قیمتی ہیں، کیوں قیمتی ہیں کہ اس بستر میں حضور رہتے ہیں، سمجھتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، ایمان ہے میرا، گھر قیمتی ہے، مانتا ہوں دیوار قیمتی ہے، مانتا ہوں پتھر اعلیٰ ہے، مانتا ہوں یہ بستر اعلیٰ ہے، پوچھنا چاہتا ہوں اس بستر پہ جو رہتی ہے، اس گھر میں جو ہر وقت ہوتی ہے، اس گھر کی جو ملکہ کہلاتی ہے، اس گھر کی جو مالکن کہلاتی ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی بہترین ہے یا نہیں ہے؟ پتھر کو تو مان لیا اعلیٰ ہے، دیوار کو تو مان لیا اعلیٰ ہے، دروازے کی لکڑی کو تو مان لیا اعلیٰ ہے، اس بستر کو تو مان لیا اعلیٰ ہے، نبی کے جسم سے لگنے والے کپڑے کو تو مان لیا اعلیٰ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ جو عورت اس بستر پر آئی ہے یہ بھی اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا تم کہتے ہو میں کہتا ہوں جناب دنیا میں پتھر بہت ہے، تم اس پتھر کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب اس کی نسبت حضور کی طرف ہے۔ میں نے کہا بابا میرا مسئلہ آسان کر دیا، پتھر کی نسبت حضور کی طرف ہے، یہ پتھروں میں اعلیٰ ہو گیا، کھڑکی کی نسبت حضور کی طرف ہے، یہ کھڑکیوں میں اعلیٰ ہو گئی، بستر کی نسبت حضور کی طرف ہے، یہ بستروں میں اعلیٰ ہو گیا، اس عورت کی نسبت حضور کی طرف ہے، یہ عورتوں میں اعلیٰ ہو گئی۔ بھائی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تم جو چادر حضور اپنے بدن پر اپنے وجود پر جو چادر ڈالتے ہو اس کو کملی کہتے ہو، اور اللہ اس کملی کی قسمیں کھاتا ہے، اور تم کہتے ہو یہ کملی رسول ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں یہ چادر ہے، یہ کمبل ہے، یہ تو اوڑھنے کی چیز ہے، یہ تو کپڑے کی بنی ہوئی ہے، اس کو آپ اعلیٰ کہتے ہو؟ کہتے ہیں مولانا صاحب بات اس کپڑے کی اب نہیں رہی۔ میں نے کہا بات کس کی ہو گئی؟ کہا بات نسبت رسول کی ہو گئی۔ کہتے ہیں اس کپڑے سے حضور لگیں تو اس عورت سے بھی حضور لگیں۔ اگلی بات کہہ دوں، کپڑے سے حضور نے بات ہی نہیں کی، اس گھر کی لگی ہوئی دیوار کے پتھر نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس چارپائی نے حضور سے ہم کلام ہی نہیں ہوا، یہ جو بستر پر آئی ہے اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، یہ خدمت بھی کرتی ہے، یہ عبادت بھی کرتی ہے، یہ نبی سے بات بھی کرتی ہے، پیغمبر اس سے بات کرتے ہیں، یہ حضور کے لیے مسکراتی ہے، حضور اس کے لیے مسکراتے ہیں، اور یہ حضور کو دیکھتی ہے، حضور اس کو دیکھتے ہیں، اس کی آنکھیں حضور کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوئی، حضور کی آنکھیں اس کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوئی، یہ اس سے ہم کلام، وہ اس سے ہم کلام، یہ اس سے بات کرے، وہ اس سے بات کرے، وہ اسے دیکھے، یہ اسے دیکھے، یہ اعلیٰ نہیں ہے تو پھر جہان میں اعلیٰ کون ہے؟ اور اگلی بات، یہ جو حضور کے گھر میں عورت آئی ہے اسے حضور اپنی مرضی سے لائے ہیں یا یہ اپنی مرضی سے آئی ہے یا کسی اور کی مرضی سے آئی ہے؟ او بھائی اس نبی کے جسم پر کوئی ایسی چیز بیٹھتی ہی نہیں جو گندی ہو، جسم پر اس کے قریب ہی نہیں آتی، یہ پاک نبی ہے، یہ امام المعصومین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ ہادی عالم ہے، یہ سرور کونین ہے، یہ تاجدار کائنات ہے، یہ عزت کائنات ہے، یہ عظمت کائنات ہے، یہ شہرت کائنات ہے، یہ دنیا کی سب سے بلند و بالا ہستی ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ یہ تو بلند و بالا ہے، اور اس کے بستر پر آنے والی ایسی عورت آ گئی؟ نہ نہ نہ، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز کو چنا ہے، گھر چنا، مکان چنا، زمین چنی، جگہ چنا، مکہ کو چنا، مدینہ کو چنا، خاندان کو چنا، قوم کو چنا، قبیلے کو چنا،
امت کو چنا، جہاں رسول کے لیے ہر چیز کو چنا، کہ حسن کو چنا، جلال کو چنا، جمال کو چنا، علم کو چنا، عمل کو چنا، یہاں تک کہ حضور کے لیے نبوت کو چنا کہ خاتم النبیین بنا دیا۔ اور جس کے لیے اللہ نے ہر چیز کو چنا، اسی کے لیے اللہ نے اس کے گھرانے کو چنا، گھر کو چنا۔ جو عورتیں اللہ کو پسند آئیں حضور کے بستر پر بھیج دی، اور وہ نبی کا حرم بن گئی، نبی کا لباس بن گئی۔ لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور بابا کیا کہا؟ بیوی کو مرد کا لباس کہا۔ بندہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لباس کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ سمجھو، بندہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لباس کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ بندہ مکمل ہوتا ہی لباس سے ہے۔ کتنے خوبصورت لگ رہے ہو آپ، جمعے میں آئے ہو، سب نہا دھو کے دھوئے ہوئے کپڑے پہن کر آئے ہو، لباس بڑا اچھا ہے، دور سے نظر آتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کا لباس کہا، مرد کو عورت کا لباس کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت پاک نہ ہو، صحیح نہ ہو، اچھی نہ ہو، مومنہ نہ ہو، متقیہ نہ ہو، پرہیزگارہ نہ ہو، اور نبوت کے بستر پر آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبی تمام نبیوں سے پاک ہے، اس کی بیویاں جہان کی تمام عورتوں سے پاک ہے۔ تو جب ہم نبی کے گھرانے کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلی مراد بیوی ہوتی ہیں۔ میں قرآن کی دوسری آیت مبارکہ پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن نے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ایک میں کہتا ہوں اہل بیت، ایک آپ کہتے ہو اہل بیت، اور ایک میرا رب کہتا ہے اہل بیت کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں سے باہر نہ نکلو، جاہلیت کی زمانے کی طرف نکلو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور کیوں اطاعت کرو؟ آپ عورتوں سے مختلف ہو، اور عورتوں سے مختلف ہیں۔ کیوں مختلف ہیں؟ اس لیے کہ باقی عورتیں کسی اور کا گھرانہ ہیں اور آپ رسول کا گھرانہ ہے۔ کہتے ہیں جناب یہ عورت بڑی اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بہت بڑے آدمی کی بیوی ہے، یہ بڑے آدمی کی بیوی ہے، وہ بڑے آدمی کی بیوی ہے، یہ بڑے آدمی کی بیوی ہے۔ آؤ تو میں بتاؤں یہ حضور کی بیوی ہیں۔ پہلی بات، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت۔ پتہ چلا جتنی نبی کی بیوی ہیں اتنے نبی کے کیا ہیں؟ گھر ہیں۔ اور جتنے گھر ہیں اتنے گھر والے ہیں، جتنے بیت ہیں اتنے اہل بیت ہیں۔ تو پتہ چلا بیت سے پہلی مراد بیویاں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے جن کا ذکر آئے وہ نبی کی بیوی ہے۔ اولاد اہل بیت ہونے میں کوئی شک ہے؟ اولاد اہل بیت ہے، اولاد کے اہل بیت ہونے میں شک نہیں ہے، تو اولاد کی ماں کے اہل بیت ہونے میں کیوں شک ہے بھائی؟ اولاد کے اہل بیت ہونے میں تو سب متفق ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور جو اس کی ماں ہے اس میں کیوں شک ہے؟ کچھ لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور بیویوں کا انکار کرتے ہیں۔ صرف انکار نہیں کرتے، گالی دیتے ہیں۔ صرف انکار نہیں کرتے، غلط کہتے۔ صرف انکار نہیں کرتے، بسا اوقات اسلام سے بھی خارج سمجھتے۔ اور اگلی بات کرنے لگا ہوں بڑی عجیب، جو بیوی جتنی زیادہ قریب ہے یہ طبقہ اس سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، حضور کو جس بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے یہ طبقہ اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ آپ کہیں گے میں نے کیوں کہا؟ حضور کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے،
جیسے اپنے بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ سے ہے، حضور کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ پیار سیدہ عائشہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب بیمار ہوئے، ازواج مطہرات نے چہرے رسول کو دیکھا، سمجھ گئی، کہا ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، باری ہماری ہے، اجازت ہے۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بیویاں بھی سمجھتی ہیں کہ سب سے زیادہ پیار نبی کو کس بیوی سے ہے، سب نے اجازت دے دی، حضور سیدھے عائشہ کے گھر آ گئے۔ پتہ چلا بیویوں کو بھی پتا تھا، حضور کو بھی پتا تھا، دنیا جانتی تھی کہ حضور اپنی ازواج مطہرات میں سے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ چاہتا ہے تمہیں رجس سے نکال کر، تمہیں دیگر چیزوں سے نکال کر پاک اور صاف کر دے۔ یہ اس خاندان کی ہے، یہ اس خاندان کی ہے، یہ اس خاندان کی ہے، مختلف خاندانوں سے اسے لیا اور نبی کے حرم میں انہیں داخل کر دیا، پاکیزہ پاک اور مطہرہ کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات، ادھر ہم کہتے ہیں صحابہ کرام، ادھر ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات کیوں کہتے ہیں؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انہیں قرآن نے کہا ہے۔ تو ازواج مطہرات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا اہل البیت۔ یہ نبی کی کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کوئی اگر مریض بیٹھا ہوا ہے جس کو یہ بیماری کسی کی تقریر سن کر یا کسی کی بات سن کر یا کسی کی خلوت میں بیٹھ کر یا کسی کی محفل میں بیٹھ کر اگر کسی پر یہ بیماری اثر کر گئی ہے، نہیں جی بیوی تو نہیں ہو سکتی، نہیں جی بیوی تو نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے لیے میں کہتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک اور صاف کرے۔ اے اہل بیت، اس اہل بیت سے مراد حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ میں نے قرآن کریم کو دو جگہ سے آپ کے سامنے پیش کیا، تفصیل میں جاؤں تو آل کا لفظ بھی اولاد کے لیے، آل کا لفظ بھی خاندان کے لیے، اور آل کا لفظ بھی قرآن کریم میں بہت مرتبہ ہے، اور سب سے زیادہ آل کا لفظ قرآن میں فرعون کے لیے ہے، من آل فرعون، من آل فرعون، من آل فرعون، یہ اس کے لیے آیا ہے۔ اور آل سے مراد قبیلہ خاندان بھی ہے، وزیر مشیر اور دوست اور احباب اور ارباب اقتدار جو ساتھ رہنے والے، اگر حکومت ہے آپ کی، ان کو بھی آل کہا جاتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ آج یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھرانے کی بات ہوگی تو سب سے پہلا گھرانے سے سب سے پہلی مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور ان بیویوں کا گھر حضور کا گھر ہے، اور وہ گھر والیاں حضور کا اہل بیت ہیں، اور یہی پہلی مراد ہے۔ اور آپ سے بھی جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو اس سے مراد بیوی ہوتی ہے، اور جب یوں کہہ لے کہ گھر والی کا کیا حال ہے، اس سے مراد کوئی اور ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی، ایک ہی مراد ہے اور وہ بیوی ہے۔ اور اگر آپ کی بھی شادیاں دو چار ہیں تو آپ کے دو چار علیحدہ علیحدہ گھر ہیں، ہر گھر کی نسبت آپ کی طرف ہے۔ جب ہر گھر کی نسبت آپ کی طرف ہے تو اس گھر میں رہنے والی ہر عورت کی نسبت بھی آپ کی طرف ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے سب سے زیادہ پیار اپنی اس بیوی سے تھا جسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے رخصت ہو کر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، اور اس حجرے کو حجرہ عائشہ کہا جاتا تھا۔ آپ پوچھیں گے حجرہ عائشہ کہاں ہے، اور مجھ سے اگر آج کوئی پوچھتا ہے حضور کہاں ہے، بھئی حضور کہاں ہے، میں کہتا ہوں حضور عرب میں ہیں، وہ کہتے ہیں حضور عرب میں کہاں ہے، میں کہتا ہوں حضور جناب وہ مدینہ میں ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے حضور مدینہ میں کہاں ہے،
ہے؟ میں کہتا ہوں مسجد نبوی میں ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے مسجد نبوی میں کہاں ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں حضور روزے میں ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے روزہ کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں جنت میں ہے۔ کوئی پوچھتا ہے جنت کہاں ہے؟ میں جواب دیتا ہوں حجرہ عائشہ میں ہے۔ بھئی حضور کہاں ہے؟ آج بھی حضور کہاں ہے؟ آج بھی حضور حجرہ عائشہ میں، آج بھی حضور حجرہ عائشہ میں۔ حجرہ عائشہ کہاں ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ڈھونڈنا ہے حضور کو، تلاش کرنا ہے حضور کو، جانا ہے حضور کے پاس، سلام پیش کرنا ہے حضور پر، قادری دینی ہے حضور کے روزے پہ۔ تمہیں جانا پڑے گا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں جانا پڑے گا؟ میں نے جواب میں کہا حجرہ عائشہ میں جانا پڑے گا۔ اس عورت کو اللہ نے کیا اعزاز دے دیا کہ اپنے محبوب کو اس کے حجرے میں سلا دیا، پھر اس کے حجرے کو جنت میں نہیں بھیجا، جنت کو اس کے حجرے میں بھیج دیا۔ سب سے زیادہ مخالف اس زوجہ محترمہ کے ہیں، اور نعوذ باللہ انہیں نبی کی گھرانہ نہیں مانتے۔ اگلی بات سمجھیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ جب گھر تشریف لے آئے آپ کے حجرے میں آ گئے۔ جب تک حضور اس کے بعد زندہ رہے حجرہ عائشہ میں ہی رہے، اور پھر آخری وقت آ گیا، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے بھائی سے مسواک مانگی، انہوں نے مسواک دی، حضرت عائشہ نے وہ مسواک پکڑ کر حضور کو دے دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں لیڈر کے ساتھ اتنا وقت گزارا، یار اس کو کچھ مت کہو، اس کو کچھ مت کہو، یہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ رہا ہے، اس کو کچھ مت کہو، یہ ہمارے بڑوں کے ساتھ رہا ہے، اور ظالموں عائشہ کو کچھ مت کہو، یہ حضور کے ساتھ رہی ہے۔ صرف رہی نہیں ہے، حضور کی باتیں امت تک پہنچائیے۔ 2000 سے زائد روایات آج امت کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، سمجھنے کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، فقہ کے لیے، اصول کے لیے، عبادات کے لیے، معاملات کے لیے ہمارے سامنے نبی کی زندگی کھلی ہوئی ہے۔ 2000 روایتوں کی راویہ کا نام عائشہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک حضور کو دے دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ ایسا مسواک تھوڑی دیتے۔ کہا کیسے دیتے ہیں؟ کہا پہلے سے چباؤ، پہلے سے چباؤ۔ سیدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مسواک لی اور اپنے دانتوں پہ دے کر اسے چبایا۔ کیا بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ سیدہ نے اس مسواک کو چبایا اور نرم کر کے حضور کو دیا۔ حضور نے وہی مسواک جو سیدہ عائشہ نے اپنے دانتوں سے چبائی تھی اپنی زبان مبارک پر رکھ کر اپنے دانتوں پہ اس مسواک کو لگایا۔ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ کہتے جی اس نے آخری وقت میں فلاں سے ہاتھ ملایا، اس نے آخری وقت میں فلاں سے کیا، اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک میں آخری وقت میں جو چیز گئی ہے وہ عائشہ کا چبایا ہوا مسواک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، فرمایا عائشہ پانی پلاؤ۔ اپنے گھرانے سے کہا، اپنے اہل بیت سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، اپنے لباس سے کہا پانی پلاؤ۔ سیدہ باغی کاسا لیا، حضور کو پانی پیش کیا، فرمایا یوں نہیں پلاؤ، پہلے خود پیو، پہلے خود پیو۔ حضور علیہ السلام نے کہا پہلے خود پیو، حکم تھا، سیدہ عائشہ نے پی لیا، پی کر جو بچا پھر دے دیا۔ حضور نے پوچھا عائشہ بتاؤ تم نے پیا کہاں سے ہے؟ تم نے یہ پانی پیا کہاں سے ہے؟ تمہارے لب کہاں لگے وہ بتاؤ۔ اور دنیا کے لوگوں، سیدہ عائشہ کی توہین کرنے والوں سے، ہاتھ ملانے والوں، سیدہ عائشہ کو گالی دینے والوں سے دوستی رکھنے والوں، تعلق رکھنے والوں، تم سے پوچھتا ہوں، غیرت کا سوال ہے جو تمہارے بڑے کی بیوی کو برا کہے، تم
مجھ سے نہیں ملتے، میں امام الانبیاء کی زوجہ کی توہین کرنے والے کو بھائی کہوں، دوست کہوں، ساتھی کہوں، یہ بے غیرتی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ کہاں سے پیا ہے؟ فرمایا یہاں سے آقا کیا کریں گے؟ کہا آج محمد بھی پانی وہیں سے پیے گا جہاں عائشہ کے لب لگے۔ یہ معمولی فضیلت ہے؟ یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بستر پر ہونا فضیلت ہے، گھر میں ہونا فضیلت ہے، ساتھ ہونا فضیلت ہے، روایات کا ذکر کرنا فضیلت ہے، حضور کی محبت کرنا فضیلت ہے، مسواک چبا کے دینا فضیلت ہے، پانی دینا فضیلت ہے، لب جہاں سے لگے وہاں سے حضور پیے فضیلت ہے، حضور کو دیکھ کے فضیلت ہے، حضور ان کو دیکھ کے فضیلت ہے، یہ حضور کو دیکھ کر مسکرائے فضیلت ہے، حضور ان کو دیکھ کر مسکرائے فضیلت ہے، یہ بار بار حضور کا دیدار کریں فضیلت ہے، چلتے ہوئے دیکھے فضیلت ہے، آتے ہوئے دیکھے فضیلت ہے، یہ لیٹے ہوئے دیکھے فضیلت ہے، یہ چہرے کو دیکھے فضیلت ہے، یہ سر میں تیل لگائے فضیلت ہے، یہ کنگا کرے فضیلت ہے، یہ داڑھی میں ہاتھ پھیرے فضیلت ہے، یہ داڑھی میں انگلیاں پھیرے فضیلت ہے، یہ آنکھوں پہ ہاتھ لگائے فضیلت ہے، یہ لبوں پہ ہاتھ لگائے فضیلت ہے۔ آقا اسی کے گھر میں نے یہ فضیلت ہے، یہ صرف آقا کو ہی دیکھے فضیلت ہے، آقا اس سے پیار کرے فضیلت ہے، وہ گھر بن جائے، وہ گھرانہ بن جائے، وہ بستر بن جائے، وہ لباس بن جائے، یہ فضیلت ہے۔ یہ کتنا بے حیا ہے کوئی، یہ کتنا بے شرم ہے کوئی، یہ کتنا ذلیل ہے کوئی، یہ کتنا کمینہ ہے کوئی، یہ کتنا بدترین ہے شخص، یہ کتنا غلیظ ترین ہے شخص، یہ کتنا برا شخص ہے جو نبی کے حرم کو نہیں چھوڑتا، نبی کے لباس کو نہیں چھوڑتا، نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑتا، نبی کے بستر کو نہیں چھوڑتا، پیغمبر کے حرم کو نہیں چھوڑتا۔ اس کو نبی کے پیار کا لحاظ نہیں ہے، نبی کی محبت کا لحاظ نہیں ہے، نبی کے دل کا لحاظ نہیں ہے، نبی کے قرار کا لحاظ نہیں ہے، نبی کے مکان کا لحاظ نہیں ہے۔ یہ کتنا کمینہ ہے، اس کو نبی کے گھر اور گھرانے کا لحاظ نہیں ہے۔ یہ انہیں بھی برا کہتا ہے، انہیں بھی برا کہتا ہے، انہیں بھی غلط کہتا ہے، اور حیرت کی بات ہے اسے برا کہتا ہے جس کے گھر میں حضور جا کر آخری وقت گزارتے ہیں، اسے برا کہتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے۔ کتنا عجیب ہے یہ شخص، اور کتنا عجیب ہے یہ مذہب، اور کتنا عجیب ہے یہ مسلک، اور کتنا عجیب ہے یہ نظریہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، سید عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک عائشہ کی گود میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کہو یار سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت میں نے ایک بال دیکھا بڑا سنبھالا ہوا ہے، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بال ہے؟ کہا اسے بوئے مبارک کہتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ حضور کا بال ہے۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا ایک بال کہیں رکھا ہے، زیارت کرو گے آپ جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ ایک بال کی زیارت کرنے دوڑ پڑو گے، رش ہو جائے گا، کچھ لے جانے کا خطرہ ہو جائے، مر جائے، آپ کہتے ہیں یار کچھ ہو جائے، زیارت بال کی کروں گا۔ تم ایک بال کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہوئے دوڑ پڑتے ہو، یہ ساری زلفیں اور زلف والا چہرہ اور خوبصورت چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ دیکھنے جاؤ۔ عائشہ کی گود میں کھلا ہوا بھی ہے اور کھلا ہوا بھی ہے۔ کتنی مقدس ہیں یہ نبی کی بیویاں، کتنی مقدسہ ہیں، چہرہ رسول کو اپنی گود میں رکھ لیتی ہیں، زلف رسول سے جب چاہے اپنی انگلیوں سے اس سے لذت لیتی ہیں، چہرہ رسول کو جب چاہے دیکھ لیتی ہیں، اور جس کو ایک دفعہ ایمان کی حالت میں دیکھنا اور اسی پر چلے جانے سے ساری دنیا کی عبادت سے افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ جملہ میرا سننا، سارے جان اور کائنات ساری رات عبادت کرتی رہے، ساری زندگی عبادت کرتی رہے، کھڑے کھڑے ان کی زندگیاں گزر جائے، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تلاوت میں، سجدوں میں، اور دنیا بھر کی عبادت میں بیت اللہ پر نظر رکھے اس دنیا سے چلے جائیں، وہ سارے مل جائیں، اس ایک فرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے آنکھ بند کر کے یوں کھولی، سامنے چہرہ رسول تھا، پھر آنکھ بند کی اور دنیا سے رخصت ہو گیا، ایمان کی حالت میں تھا، کوئی عمل اس نے نہیں کیا۔ یہ ساری متقی، پرہیزگار، کتب، ابدال، غوث، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شب دار، زندہ دار، یہ سارے جمع ہو جائیں، اس ایک لمحے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کا سر جس کی گود میں ہو، جس کی زلفوں میں اس کی انگلیاں ہوں، جس کی آنکھوں پہ اس کا ہاتھ ہو،
جس کے لب اس کی گود میں پھول رہے ہوں، جو مسکرائے تو چاند شرمائے، وہ مسکراہٹ اس کی گود میں ہو۔ اس سے اعلیٰ عورت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس عورت کو جو نہیں بخش رہا، اسے جو نہیں مان رہا، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ مومن ہے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ مسلمان ہے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ ایماندار ہے؟ اور بابا تم بڑے عجیب ہو، تم مومن اور مسلمان کی بحث میں پڑے ہو۔ آؤ مجھ سے پوچھو، میں محبت کی دنیا میں جا کر کے دو، مجھے کوئی کہے کہ انسان ہے، میں اس کو انسان ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ حضور کا احترام تو جانوروں نے کیا ہے، جانوروں نے کیا ہے۔ حضور کا احترام ذروں نے، قطروں نے، بحر و بر نے، خشک و تر نے، زمین نے، آسمان نے، چاند نے، سورج نے، ستاروں نے، ہر چیز نے کیا ہے۔ وہ حضور کے حرم کا لحاظ نہیں کر رہے، حضور کی ازواج کا لحاظ نہیں کر رہے، حضور کی بنات کا لحاظ نہیں کر رہے۔ اور جب ہم ان طرف جاتے کہتے ہیں نبی کی بیٹی ایک ہے، نبی کی ایک بیٹی کہنا نبی کی توہین ہے۔ تمہاری بیٹیاں چار ہو گئے، صرف ایک ہے، باقی ہے ہی نہیں، یہ گالی کس کو ہے؟ یہ اعتراض کس پر ہے؟ وہ طبقہ نہ نبی کے گھر کو چھوڑتا ہے، نہ گھرانے کو چھوڑتا ہے، نہ اہل بیت۔ اسی لیے جب قانون پاس ہوا تو ان کا ایک بڑا کہنے لگا ہم تو اہل بیت کی توہین پہ بھی اتنا سخت قانون نہیں چاہتے۔ کیوں کہا؟ اسے پتہ ہے کل بات چلے گی تو اہل بیت کے گستاخ بھی ہم ہی ٹھہریں گے، اسے معلوم ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھرانوں کو نبی کا گھرانہ بتاؤ، اپنی اولاد کو نبی کی اولاد بتاؤ، اپنے خاندان کو نبی کا خاندان بتاؤ، اپنے بچوں کو نبی کی اولاد بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، ان کی تعداد بتاؤ، ان کی فضیلت بتاؤ۔ ہاں اپنے گھروں میں جاؤ، اپنی بیویوں کو حضور کی بیویاں بتاؤ، ان کی اطاعت بتاؤ، ان کی محبت بتاؤ، ان کا خلوص بتاؤ، ان کا جذبہ بتاؤ۔ ہمارے گھر گھر میں بچے بچے کو، عورتوں کو، ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے حضور کا گھرانہ کیسا ہے اور کتنا اعلیٰ ہے۔ یہ بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے؟ نبی کی بیویاں بیٹیاں بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے؟ یہ بھی اس فتنے کا مقابلہ ہے، یہ بھی ایک تبلیغ ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ اس کا بتانا ضروری ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اور ہر مرحلے کا ذکر کرنے میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جس کی بات کرنے کا صرف مزہ ہی نہیں آتا بلکہ وہ بات عبادت بن جاتی ہے۔ قانون کے پیش ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی، وہ کہتے ہیں یہ قانون اور آئین نہیں بننا چاہیے، ارباب اقتدار قانون کو بننا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بننا چاہیے، ضرور بننا چاہیے، انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ آپ اپنے ذہنوں میں بات رکھیے، ہم نے اس قانون کو بنا کر اپنے ملک کو بچانا ہے، اس کو شر سے بچانا ہے، اس کو فساد سے بچانا ہے۔ اور فساد گالی سے آتا ہے، فساد گولی سے آتا ہے۔ میں گزشتہ دنوں اہل حدیث مکتبہ فکر کے رہنما مولانا ضیاء الرحمان کی شہادت ہوئی، ان کی اس قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میں کل ہونے والے مشتوں کے واقعے میں جو جمعیت علماء اسلام کے قافلے پر ہوا اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ارباب اقتدار سے کہتا ہوں انہیں تلاش کیجئے، یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرز پر رہیں، گولی اور گالی پر ہمیشہ کمزور اترتا ہے، جس کے پاس دلائل اور جواب نہیں ہوتا، جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ علم کی دنیا میں، دلائل کی دنیا میں آ کے بات کرتے ہیں۔ جو گالی اور گولی پر اتر ہے، یہ گالی والا بھی دہشت گرد ہے، گولی والا بھی۔ لیکن ایک بات اس جمعے کے اجتماع سے ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تو دونوں کہتے ہیں گالی اور گولی والا دہشت گرد ہے، گولی والا اگر نہیں ملتا گالی والا تو معلوم ہے بھئی، گولی مارنے والا اگر نہ معلوم ہے گالی دینے والا تو معلوم ہے، اور گولی مارنے والا ایک کو مارتا ہے اور گالی دینے والا سارے معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ جیسے ایک نے گلگت میں گالی دی، ایک نے اسلام آباد میں گالی دی، ایک نے دوسری جگہ پہ گالی دی۔ یہ گالی دینے والا طبقہ بھی معلوم ہے، ذریت بھی معلوم ہے، اور یہ افراد بھی معلوم ہے، مذہب بھی معلوم ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، گولی مارنے والے کو ڈھونڈتے ہو، گالی دینے والے کو کیوں نہیں پکڑتے؟ گالی دینے والے کو کیوں نہیں پکڑتے؟
لعنت کرنے والے کو کیوں نہیں پکڑتے؟ حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم رحمت للعالمین۔ پیغمبر کہتے ہیں، رحمت للعالمین پیغمبر کہتے ہیں جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر لعنت ہو۔ کیا ہو بھائی؟ کیا ہو؟ رحمت کا پیغمبر کہتا ہے، رحمت کا مجسم کہتا ہے، رحمت والی ذات کہتی ہے، رحمت للعالمین کہتا ہے جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر کیا کرو؟ پتہ چلا یہ جو لوگ ان مقدس شخصیات پر لعنت کرتے ہیں یہ تخریب کار بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں اور قابل نفرت بھی ہیں۔ ان کی گرفتار ہونا، ان کو پکڑنا یہ ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کی، اس ملک کو محفوظ رکھنے کی، صحابہ اہل بیت کی عزت عفت و عفت کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مناسب سمجھا یہ کہیں گے ہمیشہ صحابہ کی بات ہوتی ہے اہل بیت کی نہیں ہوتی، میں نے اس کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ آئندہ آگے چل کر مزید بھی اہل بیت کے عنوان پر گفتگو ہوگی تاکہ لوگ حقیقت میں سمجھیں اہل بیت کون ہے۔ بعض لوگوں نے سارے اہل بیت کو کاٹ کر 4 افراد کا نام اہل بیت رکھ دیا اور 4 افراد کا نام گھرانہ رکھ دیا۔ ہم ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں نبی کا گھرانہ گھٹانے نہیں دیں گے، ہم ایک ایک گھرانے کا فرق بتائیں گے، یہ سب نبی کا گھرانہ ہے۔ نبی بھی عزت والے، عظمت والے، نبی کا گھرانہ بھی عزت والا، عظمت والا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔